Islamic Research Center. رحمت الہی سے محرومی کیسے ہوتی ہے؟ شقاوت قلبی، دل کی سختی جب انسان کے اندر آ جائے تو وہ رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 7467، لا تنزع الرحمہ الا من شقی، بدبخت انسان سے رحمت کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ شقی القلب، دل سخت انسان جو ہے وہ اپنا سفر بدبختی کی طرف شروع کر دیتا ہے۔ ابن العربی بیان کرتے ہیں، حقیقت الرحمہ ارادت المنفعہ، رحمت کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کو نفع پہنچانے کا ارادہ کرنا، اور جب ارادہ کسی کے دل سے دور ہوتا ہے تو یہ سخت دل ہوتا ہے کہ وہ کسی کو نفع پہنچانے کی بجائے اسے تکلیف دینے کا ارادہ کرتا ہے، اور جب اس کے دل سے نفع پہنچانے کا ارادہ دور ہوتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس کے دل سے ایمان اور اسلام بھی ایک نہ ایک دن رخصت ہو جاتا ہے۔ دوسرا سبب جس سے رحمت الہی سے محرومی ہوتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا، من لا يرحم الناس لا يرحمه اللہ، جو مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کرتا، اللہ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کرتے۔ اور صحیح بخاری کی روایت بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہے، 5997، اقرع بن حابس التمیمی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسہ دیا، انہیں چمکارا، تو اقرع بن حابس التمیمی کہنے لگا، میرے پاس تو 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک ایسا نہیں کام کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے یہ فرمایا تھا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو مخلوق کے ساتھ جو رحم کرنے میں کنارہ کش رہتا ہے، اللہ کی رحمت بھی اس سے کنارہ کش رہتی ہے۔ تیسرا رویہ جس سے انسان رحمت الہی سے محروم ہو جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے اور آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، آمین آمین آمین۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین کہا ہے، پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے آ کے یہ کہا، من ادرک احد والدیہ فمات دخل النار فابعدہ اللہ، جو شخص اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پالے اور پھر فوت ہو جائے اور جہنم میں داخل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ تو میں نے آمین کہہ دیا، کیونکہ جبریل نے کہا کہ آمین کہیے۔ پھر جبریل امین نے یہ کہا کہ جو رمضان کا مہینہ پالے اور اس نے اللہ سے معافی نہیں مانگی اپنے گناہوں کی اور اسی حالت میں فوت ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی رحمت سے دور کرے۔ اور جبریل کہنے لگے کہ آمین کہو، میں نے آمین کہہ دیا۔ جبریل امین نے پھر کہا، جس شخص کے پاس میرا ذکر ہو، تذکرہ ہو، اور پھر وہ درود نہیں پڑھتا، اسی حالت میں فوت ہو گیا ہو، تو یہ شخص جہنم میں داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ اور جبریل نے ساتھ یہ مطالبہ کیا کہ آمین کہو، تو میں نے آمین کہہ دیا۔ صحیح الجامع کی یہ روایت 75 اس بات کا پیغام پیش کر رہی ہے کہ جو والدین کی زندگی میں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کرتا بلکہ ان کی خدمت سے محروم رہتا ہے، یہ بھی شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اور جس شخص کو رمضان المبارک کا مہینہ میسر آ جائے اور اس نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، یہ شخص بھی
اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اور اگر اسی حالت میں وہ فوت ہو گیا۔ اور تیسرا وہ شخص جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے اور پھر وہ درود نہیں پڑھتا، اس کی زبان یہ سعادت نہیں حاصل کرتی، تو یہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا۔ اللہ عز و جلال ہمیں والدین کی قدر کرنے اور رمضان المبارک کی قدر کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک نکتے کا اضافہ اس لیے ضروری ہے کہ لائن رحمت کے بارے میں افکار کی درست رہے۔ عبید الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان اعتقد او ظن الانسان ان اللہ لا يقبلها اعماله وانها لا تنفعه فهذا هو اليأس من رحمة الله وهو من الكبائر، ومن مات على ذلك وكل الى ما ظن، كما في بعض الطرق حديث انا عند ظن عبدي بي فيظن بي عبدي ما شاء۔ طبرانی کی یہ روایت ہے، اللہ ذو جلال کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کی گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ بندے کو چاہیے کہ جو بھی گمان کرنا چاہتا ہے وہ کر لے۔ تو جس بندے کا یہ عقیدہ بن جائے، یہ گمان بن جائے کہ اللہ عز و جلال اس کے اعمال کو قبول نہیں کرتے اور اس کے اعمال نے تو اسے نفع ہی نہیں دینا، تو یہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے جو کبیرہ گناہ ہے، اور جو اس کبیرہ گناہ سے توبہ کیے بغیر اس مایوسی کی حالت میں فوت ہو گیا تو قیامت کے دن اسی کا اسے خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ جیسا انسان گمان کرتا ہے اللہ ویسا ہی فیصلہ کرتے ہیں، ان خیرن فخیرن وان شرن فشرن۔ اگر خیر کا گمان کرتا ہے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، تو اللہ اس کے گمان کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ اسے زندگی میں کبھی گرنے نہیں دیتے۔ اور جو یہ گمان کر لے کہ میرے اعمال تو قبول نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، کچھ فائدہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، تو یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا، اللہ کی رحمت کو سمیٹنے والا نہیں بن سکتا۔ یہ بات جو طبرانی کی روایت کی روشنی میں عبید اللہ مبارک پوری رحمت اللہ علیہ پیش کر رہے ہیں، ایک بہت بڑی بات ہے۔ آج معاشرے کے اندر ہر طرف مایوسی ہی مایوسی ہے، حالانکہ مایوسی جہاں کبیرہ گناہ ہے وہاں یہ گمراہ لوگوں کا رویہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس، اللہ کی رحمت سے مایوس گمراہ لوگ ہوتے، بلکہ اللہ عز و جلال نے تو ایک اور بات بیان کر دی، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کی رحمت سے کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ کس طرح یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا تھا کہ تلاش کرو یوسف کو، مایوس تو کافر لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے مایوسی میں رہنے والا انسان وہ کبھی اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کر سکتا۔ یہ کافروں کا رویہ ہے۔ آج سوسائڈ کرنے والے کون ہیں؟ جاپنیز ہیں، کینیڈین ہیں، امریکن ہیں۔ کبھی دیکھا کہ کسی انسان نے قرآن اور حدیث پڑھی ہو اس نے بھی سوسائڈ کیا ہو؟ اس کو یقین ہوتا ہے میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، اور اس کا رب پھر اسے ضائع نہیں کرتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کے اندر کسی بڑے انسان پہ اعتماد ہو جائے، وہ کہتا ہے کہ پریشان نہ ہوئے میں تیرے ساتھ ہوں،
جس کے بارے میں رب تعالی فرما دیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، وہ بندہ کیسے ضائع ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی باتیں صحابہ کو سمجھائی، اور یہی وہ ایمان اور ایقان کی بات تھی جس نے ان صحابہ کو عظمت سے نواز دیا۔ اور اللہ عز و جلال کے سامنے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں، وہ خود مسبب الاسباب ہے۔ آپ سورۃ یوسف کا قصہ پڑھیں، 3 مرتبہ قمیض کا تذکرہ آیا ہے۔ ایک مرتبہ وہ قمیض جس قمیض کو بیٹوں نے پیش کیا اور جس کو دیکھ کے یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام رونے لگ گئے اور غم میں آ کے ان کے آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ یہ وہی قمیض ہے یہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی قمیض ہے۔ پھر قمیض کا دوبارہ تذکرہ ہوا ہے، کب؟ جب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بنیامین پہنچے ہیں تو بنیامین سے وہی قمیض یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے لے لی۔ تیسری مرتبہ پھر اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جاؤ یہ قمیض لے جاؤ اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچاؤ۔ وہی قمیض جو آنکھوں کی روشنی ضائع کرنے کا سبب بنی غم کی وجہ سے، وہی قمیض یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچی تو اللہ نے دوبارہ آنکھیں دے دی۔ اللہ عز و جلال چاہے تو کسی ایسی چیز میں خیر رکھ دے جو انسان کی کبھی سوچ میں نہیں ہے، جس کو انسان سمجھ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی میرے لیے مصیبت ہے، اللہ اس مصیبت سے بھی بہت ساری خیر کو نکالنے پہ قادر ہے، اور اللہ عز و جلال نے وہاں خیر نکالی۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔